السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 13ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ پارے کی شروعات میں ذکر ہے کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جن بندوں پر ہوتی ہے وہ برائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف کی برات کے بعد انہیں جیل سے بلوایا اور اپنا خاص مشیر مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی وزارت خزانہ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ چنانچہ کل تک اپنے بھائیوں کے حسد زدہ، مصر کے بازار میں فروخت شدہ اور بلا جرم کے غیر زدہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کا ایک اہم شعبہ عنایت فرمایا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رکوع نمبر 8۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ قید سالی کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف انہیں فوراً پہچان گئے، لیکن وہ اپنے اس مظلوم بھائی کی شناخت نہ کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے سگے بھائی بنیامین کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ حضرت یوسف نے باتوں باتوں میں یہ ہدایت کر دی کہ آئندہ اگر ان کا غلہ چاہیے تو انہیں بھی ساتھ لانا پڑے گا۔ اگلی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھوڑے اصرار کے بعد بنیامین کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ رکوع نمبر 9۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اگلی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خلوت میں بنیامین سے اپنا تعارف کرا دیا اور زوتیلے بھائیوں کی سابقہ زیادتیوں پر تسلی دی۔ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی، جس کے نتیجے میں ان کے بھائیوں کو مجبوراً بنیامین کو حضرت یوسف کے پاس چھوڑنا پڑا۔ رکوع نمبر 10۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ اب بھائیوں کے سامنے بڑا مسئلہ تھا کہ والد کا سامنا کیسے کرے۔ بڑے بھائی نے ماقبل میں حضرت یوسف کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو یاد کیا اور بقیہ بھائیوں سے کہا کہ جب تک والد محترم مجھے نہیں بلاتے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضرت یعقوب کو واپسی پر جب واقعہ کا علم ہوا تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے پورا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور خدا سے دعائیں جاری رکھی کہ بنیامین اور یوسف دونوں واپس آ جائیں۔ غلہ ختم ہونے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس مرتبہ مصر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے راز ختم کر دیا۔ تمام بھائی اپنے ظلم پر شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے فضل و کرم پر اس کا شکر ادا کیا اور سب بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلانے بھیجا، ساتھ ہی اپنی ایک قمیص دی کہ اسے والد محترم کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ رکوع نمبر 11۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ ادھر مصر سے بھائی چلے، ادھر حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ حضرت یوسف کی ہدایت کے مطابق بھائیوں نے وہ قمیص اپنے والد حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی
جس سے معجزاتی طور پر ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تمام لڑکوں نے حضرت یعقوب سے اپنی گناہ کی معافی مانگی۔ پھر یہ خاندان مصر پہنچا، وہاں شاہی اعزاز و اکرام ہوا۔ حضرت یوسف کے سب بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا جو اس شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو بتایا کہ یہ تمہارے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف نے اللہ کے بے پناہ احسانات کا شکر ادا کیا اور اس نے خاتمہ کی دعا کی۔ رکوع نمبر 12۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ سورہ یوسف کے آخری رکوع میں اولاً آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی ترغیب ہے۔ مشرکین کو اللہ کے عذاب اور قیامت سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر دین اسلام کو اللہ کا راستہ قرار دیا گیا ہے جس کی اتباع کرنے والے بصیرت اور راہ حق پر ہیں۔ اخیر میں سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ہے۔ سورہ رعد، یہ مکی صورت 6 رکوع اور 43 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیوں، مثلاً بغیر کسی ستون کے آسمانوں کی تخلیق، سورج اور چاند کی تسخیر، تمام معاملات کی تدبیر، زمین، پہاڑ، نہر، رات و دن کی متعینہ نظام وغیرہ کو بیان کر کے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ جس ذات نے ابتداءً تخلیق کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اخیر رکوع میں کفار کی سرکشی، ان کے خوفناک انجام اور بیجا مطالبوں کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 2۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا بیان ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے۔ نیز اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، مثلاً بجلی کا کڑکنا، بادلوں کا نظام وغیرہ۔ پھر جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں ان کی حماقت کو مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ ایمان و کفر اور مومن و کافر کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فطرت کا ایک اصول سمجھایا گیا ہے کہ بارش سے ندی نالے بھر جاتے ہیں اور جھاگ بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مفید اور نفع بخش جماعت اور قوم اس زمین پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ سست، کاہل اور بے فائدہ لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 3۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب۔ اس رکوع میں کچھ ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اختیار کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، مثلاً وفائے عہد، صلہ رحمی، خشیت الہی، خوف آخرت، صبر، نماز و زکوٰۃ کا اہتمام وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ عہد شکنی، قطع رحمی، فساد فی الارض وغیرہ کے مرتکب ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری اور برے انجام کی وعید وارد ہے۔ آخری آیت میں آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور قلت کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اس رکوع میں کفار کی ہٹ دھرمی، ضد اور بیجا مطالبات کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے یا زمین شق کر دی جاتی اور یہ مردوں سے خود بات کر لیتے تو بھی ان کی اناد کا یہ عالم ہے کہ لوگ ایمان نہ لاتے۔
اس رکوع میں بھی بتایا گیا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں ملتا ہے۔ رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اس رکوع میں اولاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ انکار و استہزاء کا جو معاملہ اہل مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ کفار کی نگاہوں میں یہی اعمال بھرے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا و آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، جبکہ مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ بعض تو قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اخیر آیت میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی خواہشات کی اتباع کی ممانعت وارد ہے۔ رکوع نمبر 6۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اس رکوع میں کفار اور منکرین کے ایک اعتراض کو رد کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ ان کی بیویاں بھی ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں، گویا رسول اور نبی بشر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو رد کیا گیا ہے کہ گزشتہ اقوام کی جانب جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے تھے سب انسان تھے، سب کی بیویاں اور اولاد تھیں۔ اخیر میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسلام کے خلاف تمہاری ساری سازش ناکام ہوگی، کیونکہ اصل تدبیر تو اللہ ہی کی غالب رہتی ہے۔ سورہ ابراہیم۔ یہ مکی صورت 7 رکوع اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع کی ابتدا قرآن کریم کے مقصد کو واضح کرتی ہے کہ کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے نور اور روشنی کی جانب قدم بڑھائے جائے۔ اس کے بعد کفار اور دنیا پرستوں کے لیے سخت عذاب کی وعید وارد ہے۔ پھر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا فریضہ اچھی طرح انجام دے سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ نے ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر احسان کیا۔ رکوع نمبر 2۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اولاً ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر زمین پر موجود تمام لوگ کفر اختیار کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے، لہذا ایمان کا فائدہ خود مومنین کو ہوتا ہے۔ پھر سابق انبیاء کرام کی جد و جہد اور ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، نیز قوم کی سرکشی اور ظلم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ کافر اقوام اور انبیاء کرام کی گفتگو کا سلسلہ اس رکوع میں بھی جاری ہے کہ انبیاء کرام کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے کفار کی جانب سے الگ الگ طرح کی دھمکیاں دی گئی۔ اس کے بعد جہنم کی ہولناکی اور عذاب کی شدت کا تذکرہ ہے کہ وہاں کفار کو پانی کی جگہ کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا، لیکن وہ ان کے حلق میں نہ اترے گا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی عذاب کا سامنا ہوگا۔ کفر کے ساتھ اعمال خیر کو اس راکھ سے تشبیہ دی گئی ہے جسے آندھی طوفان والے دن میں
ہوا تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اخیر رکوع میں میدان حشر کا ذکر ہے کہ وہاں سب اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ رکوع نمبر 4۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ حشر کے مناظر کا سلسلہ جاری ہے۔ شیطان اپنے متبعین سے پیچھا چھڑائے گا اور کہے گا کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا تھا، میں نے تمہیں گناہ پر مجبور تو نہ کیا تھا، لہذا مجھے ملامت نہ کرو۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ کو پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے درخت کے پھل سے ظاہری رزق ملتا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ سے باطنی رزق میسر آتا ہے۔ رکوع نمبر 5۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مثلا آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان سے برستا پانی، اس سے اگتے پھل اور ثمرات، سمندر میں چلتی کشتیاں، سورج، چاند، دن اور رات کا نظام۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ درمیان میں مومنین کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں مذکور ہیں۔ ایک دعا تو سرزمین حرم کو پرامن بنانے اور شرک سے بیزاری پر مشتمل ہے۔ یہ دعا دراصل کفار مکہ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم شرک سے بیزار تھے۔ مزید کچھ دعاؤں کے ساتھ حرم کو بابرکت بنانے، اپنی نسل کو نماز کی پابندی کی توفیق دینے کی دعا بھی اس رکوع میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 7۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں ظالموں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، وہ تو بس تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اس کے بعد جہنم کی کچھ ایسی شدید سزاؤں کا ذکر ہے کہ مجرمین کو زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گی تو مہلت طلب کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ ہر مومن کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔